أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں فرماتا مگر اس کی طاقت کے بقدر. جو کچھ بھلائی اس نے کی اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا اور جو برائی کی اس کا وبال بھی اسی کی طرف لوٹے گا. اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت اور مواخذہ نہ فرما اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلے والوں پر لادا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر آزمائشوں کا ایسا بار نہ ڈال جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں. ہم سے درگزر فرما، ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا اور آقا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت اور مدد فرما. یہ آیت سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت 286 نمبر. یہ آیت اور اس سے ماقبل کی آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ دونوں آیتوں کے سلسلے میں احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. سب سے پہلے آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج میں آسمان پر لے جایا گیا اور آسمان کی سیر کرائی گئی تو اس وقت 3 چیزیں آپ کو خصوصی طور پر عطا کی گئی کہ اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، اوتیا الصلوات الخمس و اوتیا خواتم سورۃ البقرہ و غفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ شیئا المقہمات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں وہاں پر عنایت ہوئی. سب سے پہلے 5 نمازیں آپ کو دی گئی اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ کو عطا ہوئی اور تیسری چیز کہ آپ کی امت میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہرائے گا ایسے شخص کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دینے کا وعدہ کیا گیا. ایسے ہی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث اس سلسلے میں آئی ہے. فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فإنی اوتیتہما من تحت العرش، کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بطور خاص پڑھو کہ یہ دونوں آیتیں مجھے عرش کے نیچے سے عطا ہوئی ہیں. ایسے ہی کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہوگی. یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے. اس کے سلسلے میں یوں کہا گیا کہ رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے، قیام اللیل کے سلسلے میں یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوگی. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ رات میں جو کوئی ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے، دونوں آیتیں اس کے لیے ہر شر اور ہر نقصان سے حفاظت کے سلسلے میں کافی ہوگی. صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آئی ہے کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ جبرائیل اذ سمع نقیزا فوقہ فرفع جبرائیل بصرہ الی السماء فقال ھذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتم سورۃ البقرہ لن تقرأ حرفا منہما الا اوتیتہ. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے اوپر آواز سنی
جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ چنانچہ ایک فرشتہ اترا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر آپ سے فرمایا 2 نور جو تمہیں دیے جا رہے ہیں اس کی خوشخبری حاصل کر لو، تم سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، تم ان میں سے جس حصے کو بھی پڑھو گے اس کا اجر اور بدلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ تو یہ تمام فضیلتیں آئی ہیں سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کے سلسلے میں۔ بہرحال یہ 2 آیتیں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑی عظیم اور بڑی ہی رفتوں اور عظمتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، کرم فرمائی اور بندوں کے ساتھ اس کے سہولت اور آسانی کے معاملے کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہمیشہ سہولت اور آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور ان کی طاقت اور قوت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں لادتا، یہ تذکرہ کیا گیا۔ اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ بندہ جو بھی اچھے اور برے عمل کرے گا اس کا ثواب اور بدلہ اسے ہی حاصل ہوگا، اور جو برے عمل کرے گا اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ پھر بندوں کو اپنے رب کے سامنے کس طرح دست بدعا ہونا چاہیے اور کس طرح اپنے رب سے مانگنا چاہیے، یہ تمام تعلیم دی گئی۔ باقی پچھلی آیت آمن الرسول میں ایمان والوں کی مدح سرائی اور مومنین کی تعریف کی گئی۔ مومنین اللہ کے حکم کے سامنے سر بخم اور اطاعت و فرما برداری کے سراپا پیکر اور اطاعت شعری کے اعلیٰ نمونہ مومنین کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر نگو اور اس کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا، اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ جس پر صحابہ کرام نے خوف و گھبراہٹ کا اظہار فرمایا اور بظاہر اس سے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بندوں کو مکلف فرماتا ہے، آیت کریمہ میں اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہیں لادا۔ پوری شریعت کا جائزہ لے لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جتنے مذاہب دنیا میں آئے ہیں سب کا جائزہ لے، کسی مذہب میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ احکامات کا پابند کیا ہو۔ جتنے بھی احکامات اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دیے وہ تمام احکامات ایسے رہے جو بندوں کے طاقت کے موافق اور ان کی وسعت کے موافق تھے۔ کوئی عمل ایسا کبھی بھی نہیں رہا کہ جو بندوں کی طاقت سے باہر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جا بجا تذکرہ کیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری کا اور مشکل کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اللہ کا بندوں کے ساتھ کرم اور احسان کا معاملہ رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ خالق اور مالک اگر چاہتا تو بندوں کو ان کی طاقت سے باہر کام کا پابند کر کے ان کو مشقت اور مشکل میں ڈالتا، لیکن اللہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ پوری شریعت کا جائزہ لے لے، جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جو بندے کی طاقت سے باہر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بندے کو معذور قرار دیتے ہیں، چاہے نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو، یا شریعت کے جتنے بھی دیگر احکامات ہیں، حج کا معاملہ ہو، جتنے بھی احکامات اور جتنے بھی امور ہیں اللہ نے بندوں کو ان کی طاقت کے موافق اس کا پابند کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور بندوں کے ساتھ نوازش کا معاملہ رہا۔ ہاں، اس ضمن میں ایک بات یاد رکھے، بعض لوگ بعض احکامات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، تو یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا دجل ہے۔ جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے،
اگر صحت مند ہے، طاقتور ہے، کوئی آزار اور بیماریاں لاحق نہیں ہے، تو یقیناً روزہ انسان کے برداشت کے موافق ہے، یہ بات یاد رکھے۔ ایسے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اس کا اہل یا اس کا متحمل نہ بتلا کر اللہ کے اس فرمان کی گویا کہ وہ تردید کرتے ہیں، تو اللہ کا فرمان اپنی جگہ برحق ہے، ان کی جو بات ہوتی ہے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمائے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ انسان نے جو اچھائی کی اس کا فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ کیسے اللہ نے صاف سیدھی بات فرمائی، وعلیہا ما اکتسبت، اور فرما دیا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو یاد رکھے اس کا وبال بھی کسی اور پر نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات پر لوٹے گا۔ مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہا کرتے تھے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ بھلائی کے لیے انسان کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، بھلائی بغیر کسی تکلف کے انجام پاتی ہے، اور بھلائی بغیر کسی تکلف کے انجام دی جاتی ہے، جبکہ برائی کے لیے انسان کو تکلف کرنا پڑتا ہے۔ یہ صیغے بتلاتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت سے۔ بندوں کے زبانی یہ دعا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، ہم سے کوئی خطا اور نسیان کا عمل پایا جائے، تو اے اللہ ہماری اس پر پکڑ نہ فرما، اس پر ہماری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، کہ اے ہمارے رب جیسے تو نے ہم سے پہلی قوموں پر بوجھ لادا اور جیسے ان کو سخت احکامات کا پابند کیا، اس طرح کے احکامات ہم پر نہ لاد۔ جیسا کہ یہود کے سلسلے میں آتا ہے، اوپر اللہ نے بہت سارے سخت احکامات لاگو کیے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں اور بہت ساری عمدہ چیزیں ان کے لیے حرام کر دی، بہت ساری جائز اور اچھی چیزیں بھی ان کی ہٹ دھرمی ضد اور ان کے انانیت اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام فرما دی تھی، اور ایسے بہت سارے سخت احکامات ان پر لاگو تھے۔ جیسا کہ وہ آتا ہے کپڑے کو اگر کوئی گندگی لگ جاتی تو فوراً اتنا کپڑا بجائے دھونے کے اتنے کاٹ پھینک دینا ضروری ہوتا۔ جیسے کس کپڑے پر کئی پیشاب کے داغ لگ گئے، پیشاب کے چھینٹے لگ گئے، یا کوئی اور گندگی کپڑے پر لگ گئی، تو ہمارے پاس جیسے دھونا ہے، صرف دھو کر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، ان کے لیے اتنا حصہ کاٹ کر پھینک دینا ضروری ہوتا۔ اب اندازہ لگائے ایک آدمی کو کپڑا نصیب ہوا، پیشاب کے چند قطرے اس کو لگ گئے، اب اتنا کپڑا کاٹ کر پھینک دینا ہے، اتنا سخت حکم تھا۔ اور اس طرح کے بہت سارے احکامات ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد کی وجہ سے ان پر عائد کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بندوں کو سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، کہ ہمارے رب ہم پر اس طرح کے بوجھ نہ لاد جیسے تو نے ہم سے پہلے والوں پر لادا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا، پھر ایک مرتبہ کہ ہمارے رب ہم پر ایسی آزمائشوں کا بوجھ نہ ڈال جو ہمارے بس سے اور ہماری طاقت سے باہر ہو، کہ ایسے احکامات اور ایسی آزمائش ہماری ہو کہ جو ہماری طاقت اور ہماری قوت اور ہماری برداشت سے باہر ہو۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، کہ بے شک آپ ہی ہمارے آقا، آپ ہی ہمارے سرپرست اور آپ ہی ہمارے مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوموں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کس قدر جامعیت کے ساتھ اور کس قدر معنویت کے ساتھ ایک طرف اس کی کرم اور نوازش کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادتے، دوسری طرف یہ بھی بتلایا گیا کہ بندے جو کچھ اچھائی برائی کر رہے ہیں اس کا ثواب یا اس کی سزا انہی کو حاصل ہوگی، کوئی کسی اور کو اس کا پابند نہیں کیا جائے گا، صاف صاف کہہ دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد بندوں کی زبانی کیسی جامع دعائیں کروائی گئی۔ تو اس طرح ایک جامع آیت ہے اور بڑی ہی مہربانی شفقتوں پر
مبنی یہ آیت کریمہ ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دعا ہم ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک طرف اس میں بندوں کو یہ تعلیم دی گئی اپنے آپ کو پابند کر دے، اللہ کے حکم کے حوالے کر دے کہ اللہ کے حکم میں ہی سراسر تمہارے لیے خیر اور برکت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ صرف اپنی عبادت اور اپنی ریاضت اور بندگی پر ڈپینڈ کر کے اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ اللہ کی طرف ہمیشہ دعاؤں کے ذریعے اور مناجات کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے خیر کی دعائیں مانگے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو خیر اور بھلائی کے جو تلقین فرمائی ہے، اللہ یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اس آیت کریمہ میں مذکورہ تمام نوازشوں سے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔